Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور وقت ہوا ہے ناظرین ہمارے سیگمنٹ خیر و عافیت کا، اور آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس سیگمنٹ میں، رونق افروز ہوتے ہیں، محفل میں جناب رونق بھی بڑھاتے ہیں، رہنمائی بھی ہماری کرتے ہیں، مختلف موضوعات جو ہیں وہ ہم ان کی رہنمائی سے بھی منتخب کرتے ہیں، اور خود بھی بعض اوقات ہم جو سوال ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں، ناظرین بھی جو ہمیں ای میلز بھیجتے ہیں اس کے مطابق بھی ہم کچھ موضوعات جو ہیں منتخب کرتے ہیں، وہ دینی بھی ہوتے ہیں، وہ سماجی بھی ہوتے ہیں، عموماً دینی اور سماجی موضوعات جو ہیں لازم بات ہے ماہ رمضان کی مناسبت سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی جو ہے ناظرین گرامی وہ آج کا موضوع ہے، اور آپ جانتے ہیں معاف کیجئے گا کہ گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بھی اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کے لیے۔ ہمارے ہاں تو جسے کہتے ہیں کہ روزی روٹی کا مسئلہ ہی جان نہیں چھوڑ رہا ہے، 12 کروڑ افراد جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، مگر دنیا جو ہے وہ اس وقت آئندہ 50 سال کے آگے جو ابھی جو پچھلے دنوں کانفرنس بھی ہوئی تھی چند مہینے پہلے، وہ یہی تھی کہ 50 سال کے بعد دنیا کیا ہوگی۔ جس طریقے سے دنیا کا درجہ حرارت تبدیل ہو رہا ہے، جہاں شدید گرمی تھی وہاں گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور ہم نے اپنے جو درخت کاٹ دیے ہیں اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ اب ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بظاہر سائنسی موضوعات لگتے ہیں، یا یہ ہمیں جدید دنیا کے موضوعات لگتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کے طالب علم ہیں، اگر آپ دین کے طالب علم ہیں، تو آپ بخوبی آشنا ہوں گے کہ صدیوں پہلے اس حوالے سے ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے، ان معاملات کی نشاندہی بھی ملتی ہے، اور ان معاملات کے حوالے سے ہدایت بھی باقاعدہ ملتی ہے۔ اسی حوالے سے ہم اپنے علماء کرام سے آج بات کریں گے کہ ہمیں دین اسلام جو ہے اس حوالے سے کیا کیا رہنمائی جو ہے فرماتا ہے۔ میں ایک چیز آپ کے ساتھ تعارف سے پہلے علماء کے شیئر کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ باغوں میں تشریف لے جایا کرتے اور سائے میں کھڑے ہو کر اظہار مسرت فرماتے تھے، اور پھر وہ روایت آپ نے یقیناً سن رکھی ہوگی کہ سرکار دو عالم میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو درخت کاٹتے دیکھو اس کو سزا دو، اور یہاں تک فرمایا کہ اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے لے لو۔ تو اتنی یعنی کہ درخت آپ کو محبوب تھے اور کاٹنے سے اتنی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب، آپ سے دنیا آشنا ہے، ہماری بہت عزت افزائی کہ آپ وقت دیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ علامہ صاحب، ایک تاثر یہ ہے کہ صاحب یہ گلوبل وارمنگ اور یہ سب تو جدید سائنسی علوم اور سائنسی معاملات ہیں، اور اپنا دین کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ اس میں غالباً رہنمائی نہیں ملتی۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، لیکن آپ فرمائیے کہ اس کی مزید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے اس سعادت میں شریک کیا، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ بظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک سائنسی موضوع ہے، اور گویا لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کائنات کی پیدائش، آفرینش جو ہے، اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو بھی پیدا کیا، تو قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو بظاہر اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بس صرف عبادت اور بندگی مقصود ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ دیکھیے، ایک علم ہے تکوینی، تکوینیات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کون و مکان کے مالک ہیں، درست، تو اللہ کی صفت ہے کن فیکون، یہ بھی تو اس لیے تکوینیات میں آج بھی اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، موسم کی تبدیلی اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اور اسی لیے یہی وجہ ہے۔ میں ایک بات ویسے ہی ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ اول تو ہماری قوم، ہمارے مسلمان جو ہیں، بس وہ رمضان کا چاند پھر عید کے چاند اسی میں رہ گئے ہیں، اس کے علاوہ چاند نہیں دیکھتے۔ لیکن یہ جو ایک باتیں چلتی ہیں کہ صاحب وہ اگر فلاں چاند اتنے کا ہوا تھا تو اب اتنا ہوگا اور اتنے مہینے کے بعد، یہ اس قسم کی تخمینے وغیرہ لگانا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کی وہ جو تکوینی اللہ کی صفت ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی قائم ہے، اور اللہ تو ہے ہی وہ ذات کے جو گویا ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت ہونا نہیں ہے، تو اس لیے
اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا دین سے بھی تعلق ہے اور گفتگو چلے گی تو انشاءاللہ بہت سی باتیں اس حوالے سے بھی. یہ فرمائیے مجھے اگر ایک جملے میں، پھر مجھے بریک پہ جانا ہے، پھر فرید صاحب کی طرف بڑھنا ہے، کہ اور یہ اپنا اس کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کی اپنی وجہ سے آتی ہے. یہ ماحولیاتی آلودگی کے پیچھے بھی تو ہماری اچھا تجسس اور مسخر کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو غیر معمولی اسلحے کے تجربات، یہ جو غیر معمولی اپنا جسے کہتے ہیں روپیہ پیسہ جمع کرنے کی خاطر صنعتوں اور پھر صنعتوں کے معاملات میں اس کا پورا میکینزم نہ بنانا، یہ ہماری ہی وجہ سے تو ہو رہا ہے نا. یہ آیت ہے نا سر؟ جی ہاں آیت. جی. تو اگر ہم اس آیت کو بھی دیکھیں تو بڑی واضح ہے کہ یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہاں جی ہاں، یہ تو واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے اکتساب کا یہ نتیجہ ہے، جو ان کی حرکتیں ہیں، جو ان کے اعمال ہیں، اس سے بھی ان چیزوں کے اندر تبدیلیاں اور اثرات پڑتے ہیں. تو اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کے پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ایک فیصلہ فرما دیتے ہیں جو، اور وہ اس میں ظاہر ہے کہ ہاں تو کن فیکون کی اللہ کی صفت ہے. تو اس لیے ظہر الفساد فی الارض میں بھی اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں. آپ نے ایک بات کہی ابھی تو میں بس مثال آئی تھی کہ اسلحہ اور یہ اس قسم کے جو جتنے بھی گویا بارود اور یہ سب کچھ، ایک کسی کمرے میں صرف ماچس کی وہ تیلی جلا دیں، آپ دیکھیں پورے کمرے میں اسمیل آ جائے گی، حالانکہ وہ اسمیل نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی جو کیمیائی ترکیب ہے پوری کی وہ بدل جائے. یہ جتنی بھی گویا کائنات میں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو بھی اس میں ہم شامل سمجھتے ہیں. بالکل. صوفیاء کیا فرماتے ہیں صاحب اس باب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صوفیاء جو فرماتے ہیں ماحولیاتی آلودگی کو دور کرنے کے حوالے سے، وہ تو قرآن و حدیث کے ہی مطابق فرمائیں گے. جی یقیناً. وجہ یہ ہے کہ شریعت یا طریقت اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ایسے ہی وہ تو تصوف کی بو نہیں پا سکتا جس نے ایک سنت بھی اگر وہ ہے، اور ویسے بھی طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے. جی ایسے ہی. لیکن میں یہ عرض کروں پہلے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ طہارت والوں کو پسند فرماتا ہے، اور حدیث پاک ہے الطہر نصف الایمان، کہ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے. ایسے ہی. تو طہارت جو ہے وہ آلودگی کی ضد ہے، آلودگی طہارت کی ضد ہے. جہاں آلودگی ہوگی وہاں طہارت نہیں ہوگی، جہاں طہارت ہوگی وہاں آلودگی نہیں ہوگی. سیدھی سی بات ہے. جب آلودگی ہوتی ہے پھر وہ کسی بھی قسم کی آلودگی ہو، پولیوشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ماحولیاتی ہو، ٹھیک ہے، وہ ایئر پولیوشن بھی ہو سکتا ہے، وہ نوائز پولیوشن گرد ہے، نوائز پولیوشن ہے، اور وہ کچھ اور بھی پولیوشن قسم کے ہو سکتا ہے. پھر وہ اپنے نفس کی پولیوشن بھی ہو سکتی ہے اگر آپ دین کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بلکہ نفس کی تطہیر کریں گے تو ماحول کی آپ تطہیر بھی کریں گے. یہ جو آپ نے جب صوفیاء کا ذکر کیا آپ نے، تو اس میں جو تزکیہ نفس ہے وہ آلودگی ہی کو تو دور کرنے کا نام ہے، ظاہر ہے، تزکیہ نفس یا تصفیہ قلب. تو اسی طرح سے اگر باہر بھی آلودگی ہے، اس کو اگر ہم دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ بھی اللہ کی منشا کے خلاف ہے. ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضور نے فرمایا کہ جب ایک درخت کوئی انسان لگاتا ہے اور وہ پھلدار ہو جاتا ہے، اب اس کو پرندے بھی اس سے پھل کھاتے ہیں، انسان بھی پھل کھاتے ہیں، جب تک وہ کھاتے رہیں گے، لگانے والے اور کھانے والے دونوں کو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، درخت کی بڑی اہمیت اس زمانے میں بھی آئی ہے. فتح مکہ کا بھی بڑا مشہور کہ بھئی درخت کوئی نہ کاٹے، اس کو کوئی نہ کاٹے، اور احتیاط سے گزرے، فوجوں کو بھی حکم دیا تھا. اب یہ تو بالکل ہی آج کے حالات پہ منطبق ہوتا ہے تھانوی صاحب. جس طرح ہم نے اپنے وطن میں درخت کاٹے ہیں، اس کراچی شہر میں کاٹے ہیں، لاہور میں کاٹے ہیں، مری کو ہم نے آپ یہ سمجھیے کہ میدانی علاقہ بنا دیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ خالصتاً بہرحال یہ بہت ہی نااہلی ہے، اور درختوں کو تو یہ تو ایک قومی ورثہ ہے، اور انسانیت کا بہت بڑا اس میں گویا حق شامل ہے درختوں کے ساتھ. تو درختوں کا کاٹنا، دیکھیے ایک مشغلہ ہوتا ہے، گھاس پہ کوئی لوگ بیٹھ جائیں تو وہ گھاس اکھاڑتے رہتے ہیں. جی جی جی. حالانکہ منع کیا ہے اس سے، اس لیے کہ یہ بھی جاندار ہے. سبحان اللہ. آپ نے بلا وجہ اس کو جو ہے اس کی حیات کو منتقل سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس گھاس کی بھی حفاظت کریں، اس لیے کہ اس میں بھی جان ہے. سبحان اللہ. اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کاٹنا تو درکنار،
اس درخت کے نیچے کے جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں وہاں پر گندگی غلاظت بھی نہ کریں، یہ بھی نہ پھیلائیں، اس لیے کہ وہاں لوگ بیٹھنے سے قاصر ہو جائیں گے، اس کے فائدے سے محروم رہ جائیں گے، یا اس کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی۔ تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تو یہ خالصتاً ایک مادیت چھا گئی ہے، اور ہر چیز کو بس پیسہ بنا لیا ہے کہ اس سے بھی پیسہ لیا جائے اور وہاں بنایا جائے۔ تو درختوں کا تو باقاعدہ ایک اویئرنس دینی چاہیے سب کو، اور درخت زیادہ سے زیادہ۔ اب یہ بھی ہے کہ بہرحال درختوں کو لگاتے ہوئے دیکھ لیں کہ بھئی آگے چل کے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو درختوں کی حفاظت جو ہے قومی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ دینی اور روحانی ذمہ داری بھی۔ اور میں اگر یہ سمجھنا چاہوں کہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ قانون کیا ہے اور سماج کیا ہے، لیکن آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا درخت کاٹنا؟ بالکل، وہ درخت کے جو سایہ دار ہے اور گویا کسی کے لیے پریشانی کا باعث بھی نہیں ہے، کوئی نقصان کا بھی اندیشہ نہیں ہے، اس کو بلا وجہ کاٹنا جو ہے یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے گھاس کی مثال اسی لیے دی ہے کہ وہ گھاس کو بھی اکھاڑ تو اس سے زیادہ کیا، بالکل بڑا بھی حیات اور جان رکھے، لیکن ہاں اگر کوئی آگے ضرورت ہے، کوئی انتہائی بشری ضرورت اس سے وابستہ ہو جائے، اس کے کاٹنے جس سے لوگوں کو آسانی اگر ان کی زندگی میں اس کو کاٹا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے باہر۔ لیکن درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور قانون بننا چاہیے پاکستان میں کہ درختوں کو کوئی بھی کاٹے تو وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر کریں تو اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس بار جو پروین شاکر صاحبہ کا شعر مجھے یاد آ گیا، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، جو آپ نے فرمایا کہ کاروباری مقاصد کے لیے کاٹ دیتے ہیں، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ اور آپ دیکھیے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چڑیاں اور پرندے اور طوطے اور اللہ کی مخلوق آ کر بیٹھتی ہے، گرمیوں میں سستاتی ہے، گھونسلہ بناتی ہے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، صحیح۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے گفتگو کا وہ ہے ماحولیاتی آلودگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب۔ میر کا شعر مجھے یاد آتا ہے، پھر میں قاضی صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے۔ اور یہ مجھے اس لیے بھی یاد آیا کہ جو حدیث شریف شروع میں بھی شیئر کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ باغوں میں تشریف لے جاتے اور سائے میں کھڑے ہو کر درختوں کے پھر اظہار مسرت فرماتے تھے۔ تو کیسے یہ جو ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، برباد کیا ہے اپنے ماحول کو، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے، مجھے ایک بڑی عرض کرتا ہوں، بڑی اہم بات اس درختوں کے حوالے سے ذکر چل رہا ہے، آلودگی کے حوالے سے ذکر چل رہا ہے کہ دیکھیے درخت جو ہیں جب تک سرسبز رہتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ جی ہاں، شجر تسبیح کرتے ہیں، بالکل۔ تو اس ایک اہم نقطہ ہے بڑا، اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ جب ہم درخت کو کاٹ دیں گے تو اس کی سرسبزی اور شادابی کا امکان باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا جو شعر ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک چیز ہے جس کو آپ کاٹ دیں یا اس کی زندگی ختم کر دیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے رک جائے، بڑا آپ نے بیان، بڑا اہم بات بتا رہا ہوں میں کہ اس پر کسی کا دھیان جاتا نہیں۔ جب ہم درخت کو کاٹتے ہیں تو اس بات کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے تو درخت بھی تو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ کچھ پرندے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہماری یہ رائے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ یہ تسبیح کرتے ہیں یا ہر چیز اللہ کی کرتی ہے، تو اس کے معاملے میں ہم بہت محتاط رہتے ہیں۔ پھر ان درختوں کے اندر ان پرندوں کے گھونسلے بھی ہوتے ہیں، ان کے اپنے گھر ہوتے ہیں جو وہ اپنے بناتے ہیں۔ تو جب آپ اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ جو گھونسلے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کی زندگیاں بھی ختم ہوں گی۔ اب یہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ وہ تسبیح سے رک جائے گا، اب آپ دیکھیے کہ جب ہم
کسی قبر پر کوئی پھول ڈالتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ماخذ ہے وہ حدیث پاک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے کھجور کی تر شاخ منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے فرمائے اور اس کو ان قبروں پر گاڑ دیا اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گی اور اس سے وہ عذاب دور ہوگا. اسی لیے ابھی جو حضرت نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کہی تھی نا، اس کا بھی اشارہ اس طرف ہے کہ قبرستان میں جو گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے اس کو کاٹنا مکروہ ہے، منع کیا گیا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ تسبیح کرتی رہتی ہے تو قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. تھانوی صاحب یہ بڑا کمال کا نقطہ بیان فرمایا ہے اپنا قاضی صاحب نے، اور ہم نے گفتگو شروع کی تھی گلوبل وارمنگ سے اور وہ جو اوزون کی طے ہے اس میں شگاف پڑ گیا ہے، اس کی وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے یہ وہ، لیکن آتے آتے ہم آ گئے جو انہوں نے یہ بات فرمائی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ تو بڑا عمدہ نقطہ ہے. جی ہاں، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس کا چونکہ ایک معمول ہے اور بہت زیادہ اس کا ایک روایت، تو بہرحال جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق اس سے ہے تو یقیناً ہوگا. لیکن بس یہی ہے کہ قبروں پر بھی جو ہے اگر کوئی درخت وغیرہ اگانے کا ان کے آس پاس تو یقیناً وہ درخت جو ہے ان کا سایہ بھی رہتا ہے. پھر وہی بات تسبیح جو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تسبیح وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. تو باقی یہ کہ اب یہ پھول وغیرہ ڈالنا جو ہے یہ ذرا سا بس کوئی اختلافی ہو تو ہو، لیکن یہ کہ اس پر عمل ہو رہا ہے اور سبھی کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ لوگ احتراماً اپنی عقیدت، ہاں مطلب یہ کہ اس میں بلا اختلاف مسلک ایک عمل ہے، معمول سے بن گیا ہے. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اس میں. اچھا بات چل نکلی ہے تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ جو پہنچتا ہے ہمارے پیاروں کے پاس وہ تو ہمارے صدقات خیرات اور ہماری دعائیں ہی پہنچتی ہیں. جی ہاں، دیکھیے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، یہ بالکل بہت اہم بات ہے. دیکھیے جو صاحب قبر ہیں اہل ایمان مسلمان، تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کچھ فائدہ نہیں ہے قرآن خوانی کا بھی نہیں ہے قرآن پڑھنے. یہ غلط ہے. یہ سلسلہ تو یوں سمجھیے کہ جاری رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کو ایصال ثواب کرنا، اور ان کے لیے ٹھیک ہے عمل کی ہی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، لیکن ایصال ثواب کے لیے منع نہیں کیا گیا. اور جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا ہی مرنے والے. اور آپ اگر دیکھیے اس کا ایک اینگل جو مجھے اور بھی ایک طالب علم کی حیثیت سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مثال تو میرے والد مرحوم، تو اگر میں، اور میرا ایمان ہے کہ بھئی اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بھی ہے آپ کی، تو میں اپنے آپ کو بھی پھر راست اس پہ رکھنے کی پوری کوشش کروں گا کہ بھئی اس کا جو ثواب ہے میرے والد کو ملے گا. تو یہ نسبت بھی آپ کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے ایک مدد فراہم کرتی ہے. بلکہ بات حالانکہ موضوع سے ہٹ کے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذیلی جو کہ گفتگو آگئی. دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا نقصان بتایا ہے بعضوں نے، یہ ہماری معاشرے کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن اسے مرنے والے کے پاس پہنچتا ہے تو یہ اس کو شرمندہ کرتا ہے کہ تم نے مجھ پہ عمل ہی نہیں کیا، آج تمہیں تو یہ بلا وجہ کی یہ من گھڑت باتیں ہیں، کچھ نہیں ہے. قرآن کریم کا ثواب پہنچتا ہے. قرآن خوانی ہے تو معنی قرآن پڑھنے کے ہیں. اب یہ کہنا کہ عہد رسالت میں تھا نہیں تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحہ پڑھتے تھے قبروں پہ جا کے وہ قرآن ہی تو تھا. تو بہرحال یہ غلط ہے. اور یہ کہ کوئی درخت وغیرہ لگا دیا جائے سائے کے اس سے نقطہ نظر سے، اور تو یقیناً وہ مرنے والوں کو اس کا ثواب فائدہ بھی پہنچتا ہے. باقی یہ کہ قبر کے حالات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں، نیکی کا کام کریں، دعائے خیر کریں، استغفار، ان کی مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کریں، کوئی ایسے کام کے جس سے انہیں فائدہ پہنچے. یہ سلسلہ تو بہرحال ٹھیک ہے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آئیں گے تو پھر تھانوی صاحب سے بھی محترم اور فرید الدین قادری صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. ماحولیاتی آلودگی کا ایک اور جو پہلو ہے وہ ہے نوائز پولوشن. ناظرین آپ دیکھتے ہیں پھر ہم گاڑیوں کے ذریعے جو ہم پولوشن پھیلاتے ہیں اور دیگر طریقے سے جو گرد وغیرہ ہوتی ہے جس میں ہمارا حصہ ہوتا ہے، پھر کوڑا
کرکٹ جو ہے, کچرا جو ہے وہ جس طریقے سے ہم پھیلاتے ہیں, اس سے تعفن پھیلتا ہے, اس سے بدبو پھیلتی ہے, اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, اس سے جراثیم پھیلتے ہیں. یہ بھی اسی ماحولیاتی آلودگی کا ایک حصہ ہے جو ہمارے ہاں بہت زیادہ شدت سے پایا جاتا ہے, اور اس پر بات کرنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. تو علماء کرام سے اس پر بات کریں گے. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھارت کے بغیر نماز کا لازم بات ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ سکیں. اس کے باوجود ہمارے رویوں میں پوری طریقے سے صفائی اور طہارت جو ہے, صفائی خاص طور پہ, وہ طاری کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ وضو کی حد تک تو ہم کر لیتے ہیں, غسل کی حد تک بھی کر لیتے ہیں, مگر وہی آدمی آپ کو کوڑا جو ہے وہ گھر کے باہر پھینکتا نظر آئے گا, ریپر باہر پھینکے گا, نوائز پولوشن بھی کر رہا ہوگا. یہ کمی کہاں ہے؟ کون سا ڈسکنیکٹ کس جگہ ہے کہ وہ کام کو کر بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے, یہ بھی مان رہا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے, مگر اس کے باوجود جب جدید معاملات میں آتا ہے تو بالکل بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا بیشتر لوگ. دیکھیے, یہ دین اسلام نے جتنی باتیں بھی دی ہیں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے اثرات تو آج بھی ختم نہیں ہوئے. نماز کے, روزے کے, ہر چیز کے, تلاوت قرآن. لیکن ایک چیز کا فقدان جو ہے وہ ایک عرصے سے چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ اگر ہمارے اندر بھی دیکھا جائے, بینگ اے مولوی عالم, ہمارے اندر بھی اگر وہ ہے تربیت کا فقدان. تو بات یہ ہے کہ نماز آپ نے پڑھ لی, یہ تو ایک جذبہ تھا, آپ نے کہا کہ بھئی فرض مجھے, لیکن یہ کہ اگر تربیت نہیں ہے, تربیت نہ ہو تو نماز بھی درست نہیں ہوتی. یعنی مطلب یہ کہ اس کی ادائیگی, کہ بھئی رکوع میں کس طرح کیسے جانا ہے, اس کے آداب, وہ جو تعدیل ارکان ہے, درست ہے, وضو بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو تربیت کا اصل میں فقدان ہے. اور اس میں ایک لامحالہ یہ سوال عوام میں اٹھتا ہے کہ صاحب یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ علماء, دیکھیں علماء تربیت کرتے ہیں, الحمدللہ علماء نے کبھی کوئی اس میں وہ نہیں کمی کی ہے, لیکن اصل ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا اس میں بہت بڑا دخل ہے کہ وہ ایک اس چیز کو جو ہے ایک ماحول بنائے کہ آپ پہلے ان کے حقوق تو دیں, آپ پہلے انہیں امن اور تحفظ تو دیں. اتنا الجھا دیا ہے معاملات میں انہیں, تو ان چیزوں کو آپ کنٹرول کریں, تب ان پہ تربیت کا اثر ہوگا. ورنہ معاف کیجئے, جب تک یہ حالات نہ ہوں کسی کی بھی تربیت کا جو ہے اثر نہیں ہو سکتا. قرآن اور حدیث اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں وہ رنگ نظر آتا ہی نہیں کہ جو آنا چاہیے. علامہ صاحب پھر درخواست کی جائے اپنا قادری صاحب سے دعا کے لیے جناب آخر میں. دعا سے قبل میں ایک شعر عرض کرنا ضرور مگر وہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کا ہے, آپ کی باتوں کی روشنی میں, کہ غوطے تو لگائے زمزم میں پر غرق ہیں حب دنیا میں, پانی نے بدن کو پاک کیا اب جان کو طاہر کون کرے, کون کرے, کون. دعا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ تعالیٰ آج کے پروگرام میں جو کچھ گفتگو ظاہری اور باطنی آلودگی کے حوالے سے کی گئی ہے, اے اللہ تعالیٰ تمام قسم کی آلودگیوں کو ہم سے دور فرما. یا اللہ تبارک و تعالی ہمارا ظاہر اور باطن کو پاک فرما. اے اللہ تعالی ہمارے معاشرے سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما, اور ہمیں پاک اور صاف ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب زادہ فرید الدین قادری صاحب, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے وقت نکالا, کیا عمدہ گفتگو فرمائی. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب, آپ تشریف لائے. اور بس یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا, کوئی تقصیر ہو جاتی ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس سے درگزر فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.